درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم نے ناقص کے قواعد میں اس سے پہلے اسی یون تک کے قاعدے پڑھ لیے تھے، جن میں آپ کو یاد رکھنے کی جو ضرورت ہے اور بہت مشہور قواعد ہیں، ان میں ایک تو یہ بیسیکلی نا جو عیسیون کا قاعدہ ہے، یہ عدل تبنین کا قاعدہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ میں ایک حصہ یہ قاعدے لگتے ہیں، لیکن آگے ساری کی ساری جو تعلیلات ہیں وہ پچھلے قواعد سے ریلیٹ ہے۔ اس میں اہم قاعدہ ایک یدعا ہے جو آپ کو، اور جو ریپیٹ ہوتا ہے دوسرا یرمی القاضی والا قاعدہ دو، اور یدعو والا قاعدہ تین، اور اسی طرح یہ جو تدعینہ ہے یہ بھی اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، تو آپ اس کو بطور سیغہ کے یاد رکھ لیں۔ دعو اور داعونہ کا بھی اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو یدعو یرمی اور اسی طرح میں نے یدعا کا بتایا ہے یہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر دو جو ہے دعیہ داعیتن، یہ بھی اہم قاعدہ ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ اہم، میرا اہم کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ باقی اہم نہیں ہے، یہاں ہر قاعدہ ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کم از کم اس سیغے کو تو سالو نہیں کر پائیں گے۔ تو اہم کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ریپیٹڈ ہے۔ نمبر دو قاعدہ جو ہے یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں راضیہ، تو راضی و یرضو، اس پہ بھی یہی دریہ والا قاعدہ لگ رہا ہے، راضیہ ہو جاتا ہے راضیہ۔ تو یہ ہے تو لفظ دریہ، لیکن جہاں بھی یہ اسٹیٹمنٹ پوری ہوگی اس کے اوپر ہم یہ اپلائی کریں گے۔ اسی طرح یدعو کا قاعدہ یہ بھی اس لحاظ سے ریپیٹ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح یرمی القاضی کا قاعدہ ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بس یہ یدعا کا قاعدہ، یہ جو اوپر آیا ہے نا یدعا کا قاعدہ، یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے، 7 نمبر قاعدہ۔ باقی جو قواعد ہیں یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ عدلین اور تبنین کا قاعدہ، اور اسی طرح جو اس سے اگلا قاعدہ اسی ان کا، اس کی جو شروع کی حالت ہے وہ تو انہی سیگوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگلا جو حصہ ہے عدلی سے تبنی سے آگے کی جو تعلیل وہ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، ان کی تعلیلات جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں مرضی کا قاعدہ۔ اس میں بھی جو پہلا حصہ ہے وہ یاد رکھنے کا ہے، اور یہ بھی اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو واو اسم مفعول کے لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماضی فعیلہ کے وزن پر ہو، یعنی اسم مفعول کا سیغہ ہے کوئی بھی ہو، لیکن اس کا ماضی فعیلہ کا وزن پہ ہو، واو ہے اسم مفعول کے لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور ماضی فعیلہ کے وزن پر ہو، تو ایسے واو کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں مرزوغن۔ اب یہاں مرزوغن کا جو لفظ ہے یہ باب راضی و، ابھی میں جس کا حوالہ دے رہا تھا راضی و یرضو، اب یہاں راضی و پہ وہی دعیہ والا قاعدہ لگا تو یہ لفظ بن گیا راضیہ، راضیہ یرضا۔ اس باب میں جب اسے مفعول کا یہ لفظ بنتا ہے مرزوغن، تو اس واو کو ہم یا سے بدل دیں گے، مرزوین ہو جائے گا۔ عام روٹین میں جو قاعدہ ہے ذرا اس لفظ پہ دیکھیں مدعوون، یہاں کیا کرتے تھے ہم؟ جی کو بتائیں۔ مدعوون پہ کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائیں گے جی، مدعوون پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کیسے سالو کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے؟ ہاں جی
मेरी आवाज आ रही है साकिब में? ये सभी आदि सोच रहे हैं सर, इसके अच्छा, बाद। चलें। मदऊन का जो लफ्ज है ना, यहाँ आप आम रूटीन में एक कायदा है, दो हरफ इकट्ठे हो जाएं एक जैसे, तो पहला साकिन हो, तो उनको आपस में क्या कर देते हैं, मुदगम, तो ये लफ्ज क्या बन जाता है, मदऊन। लफ्ज क्या बन जाता है? तो असल कायदा तो ये अप्लाई होना चाहिए था ना मरजूब उन पे, कि मरजूब उन में भी दोनों वाव इकट्ठे हैं, पहला साकिन है, तो इसको मरजूब उन पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, अहले अरब इसमें थोड़ा इस्तिस्ना करते हैं। तो आम रूटीन में ये तरतीब थी, तो ये मर्जियुन जो है, ये गोया इस्तिस्नाई सूरत है मदऊन से। और ये इस्तिस्ना किस बुनियाद पे है, इन्होंने वजह बयान की कि वाव है, इसे मफूल के लाम कलमा के मुकाबले में है, लेकिन माजी फाइला के वजन पर है, तो ऐसे वाव को या से बदलना जरूरी है। ये गोया इस्तिस्नाई सूरत है। चलें, यही स्टेटमेंट का पहला हिस्सा ही ये कायदा है। इससे आगे तो तालीलात आपने पढ़ रखी हुई हैं। जब ये लफ्ज मरजूयुन बन गया, तो बिल्कुल ये सही भी दुन, और हर वो लफ्ज जिसमें या और वाव इकट्ठे हो जाते हैं और एक साकिन हो उनमें, तो हम वाव को या करते हैं, या का या में इदगाम करते हैं। जैसे सय्यदुन, तो बिल्कुल आगे यही काम हुआ। वाव और या इकट्ठे हो गए, एक साकिन है तो वाव को या किया। मरजुयुन, या का या में इदगाम किया तो मरजुयुन हो गया। और मरजुयुन के बाद हमने या की मुनासबत से ज़्वाद को जेर दे दी, तो क्या बन गया, मरजियुन हो गया। तो ये हर सीगा जो यानी नाकिस का हो और नाकिस वावी का, वो इस वजन पर नहीं आता, मर्जियुन के वजन पर नहीं आता। ये जिसमें फाइला का माजी आए, उसमें हम इसे मफूल के वाव को यहाँ से बदलते हैं, बाकी उसी तरह ही रहता है। अगला कायदा देखें, लम यदउ, अगर कोई बात पूछनी हो तो रोक सकते हैं मुझे। लम यदउ और उदउ का कायदा, लम यदउ और उदउ का कायदा, इसका मकसद इस कायदे का हालत जज़म को बयान करना है। किसको बयान करना है? नाकिस में हालत जज़म में क्या करते हैं। आम तौर पर तो आपने जो लफ्ज पढ़े हुए हैं, आम गर्दाने, यन शुरू में आप इस पे हरफ जज़म दाखिल करते हैं, तो क्या होता है, लम यनसुर, लफ्ज क्या बनता है। इसी तरह अमर बनाते हैं तो उनसुर, ठीक है। इसी तरह तजरीबू से अगर अमर बनाते हैं तो इजरिब। ये था आम, आप सही की गर्दानों में देखा करते थे। तो नाकिस के अंदर हम क्या करेंगे हालत जज़म में, तो हालत जज़म में याद रखें, नाकिस की गर्दानों में, आगे लफीफ की गर्दानों में भी यही सीन होना है। नाकिस और लफीफ, क्योंकि दोनों सूरतों में आपको बताया कि लाम कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत तो होता ही होता है। क्या ख्याल है, चाहे वो नाकिस हो या लफीफ हो, और लफीफ की दोनों किस्में, हाँ मकरून हो या मफरूक हो, दोनों सूरतों में लाम के मुकाबला में हरफ इल्लत तो होता ही होता है। तो ये कायदा उन सब में अप्लाई होगा। और कायदा ये है कि जब हम फेले मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत आए और उसमें उसको हम हालत जज़म में ले जाएं, खा अमर की सूरत हो, फेल नहीं की सूरत हो, या इसी तरह कोई भी हरफ जाज़म दाखिल कर दें, तो उस हरफ इल्लत को गिरा दिया जाता है, और वो गिराना, हज़फ करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर यदऊ का लफ्ज है। अब यदऊ, ये तो हालत रफा है, आम मुदारे की गर्दान आप इसी तरह पढ़ते हैं, यदऊ से वाव को आप साकिन कर देते हैं, यदऊ। लेकिन जब आप हालत जज़म लाएंगे, उसमें भी आप वाव को साकिन कर देंगे, तो कोई फर्क तो रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ अहले अरब क्या करते हैं, सिरे से वाव को ही, हरफ इल्लत को ही हज़फ कर देते हैं। तो यदऊ से जब आप लम की गर्दान पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेगा लम यदउ, ठीक हो गया। और अमर जो इसमें आएगा वो क्या आएगा, उदउ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति, कुरान पाक में भी ये लफ्ज मौजूद है। इसी तरह तरमी, ये वाहिद मुदक्कर हाजिर का सीगा है, जैसे तजरीबु था और तजरीबु से इजरिब बना था, तो तरमी से या को हदफ कर देंगे, तो ये लफ्ज क्या बच जाएगा, इरमी। क्या लफ्ज बनेगा, तो ये है हालत जज़म का कायदा। ये भी कायदा आपको बार बार रिपीट होता नजर आएगा। गवाशिन का कायदा,
یہ جمع منتہل جموں کے سیگوں کے سیگے کے ساتھ یہ قاعدہ خاص ہے، اور کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو یا جمع منتہل جموں کے آخر میں آئے حالت رفع میں اور حالت جر میں، اس کو حذف کر کے اس کے بدلے ما قبل والے حرف کو تنوین دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کو آپ دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے علم النحو میں یا تعلیم النحو میں آپ نے القاضی جیسے لفظ، القاضی جیسے الفاظ، ان کا اصول آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اعراب کیا پڑھا تھا؟ حالت رفع و حالت جر میں کون سا اعراب ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ جی بولیں جی، کون سا اعراب ہوتا ہے؟ تقدیری. ہاں، اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر الف لام نہ ہو تو الف لام نہ ہونے کی صورت میں کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ قازن، کیا پڑھتے ہیں؟ آ، اچھا، جب ہم اسم، یہ جو غواشی جیسے الفاظ ہیں یا لیالی جیسے الفاظ ہیں یا موالی جیسے الفاظ ہیں، ان کو ذرا دیکھیں، غواشی، فواعلو، یہ وزن ہے فواعلو۔ جمع منتہل جموں کا وزن جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دو حرف کے اوپر زبر ہو، کوئی بھی دو حرف ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور تیسرا حرف الف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو دو حرف ہوتے ہیں یا پھر تین حرف ہوتے ہیں۔ ہم فی الحال دو حرف کو دیکھ لیں، اگر دو حرف ہو تو پہلے کے نیچے زیر اور آخر میں عامل کے مطابق اعراب ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے اس جمع منتہل جموں کے لفظ کی۔ لیالی کا لفظ ہے تو وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، غواشی کا لفظ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، موالی کا لفظ ہے، مولا کی جمع ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا وزن ہے۔ اب آپ یعنی جو قاعدے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بھی آخر میں یا آ رہی ہے، بالکل القاضی کی طرح۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ مورب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ غیر منصرف بھی ہے۔ یہ لفظ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس خاص لفظ کو، یعنی جمع منتہل جموں کو قطع نظر کریں تو وہ جو قاضی والا اعراب تھا وہ تو یہ تھا کہ حالت رفع اور حالت جر میں اس کو غواشی رہنے دینا چاہیے، لیالی رہنے دینا چاہیے، موالی رہنے دینا چاہیے، تو یہ اس سے استثناء ہے۔ اہل عرب کیا کرتے ہیں جمع منتہل جموں والی صورت میں؟ اعراب تو اس کا قاضی والا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ جب یہ وزن آئے اور آخر میں یا آ جائے تو اہل عرب اس میں تھوڑی چینج کرتے ہیں۔ وہ چینج یہ کرتے ہیں کہ حالت رفع اور حالت جر میں یا کو سرے سے حذف کر دیتے ہیں، اور یا کو حذف کر کے اس کے بدلے جو ما قبل والا حرف ہوتا ہے تنوین دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیالی کا لفظ ہے، اب لیالی حالت رفع میں ہو یا حالت جر میں ہو تو ان دونوں صورتوں میں یا حذف ہوئی، اور یا کے حذف کرنے کے بعد لام کے نیچے تنوین دے دی اور لیالین بن گیا۔ قرآن پاک میں والفجری ولیالین عشر، ولیالین عشر، یہ حالت جر میں ہے، اس بنیاد پر یا کو حذف کیا اور اس کو حذف کر کے تنوین دے دی ولیالین عشر۔ تو قاعدہ کیا تھا؟ نحو کا جو اعراب ہم نے پڑھا اس اعراب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قاضی یا غواشی یا لیالی والی جیسے الفاظ میں حالت رفع میں، حالت جر میں یا باقی رہنی چاہیے، بس اس کو سکون دے دینا چاہیے۔ لیکن جمع منتہل جموں والی صورت میں اہل عرب کیا کرتے ہیں؟ یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالن، اور موالی سے بولیں موالن۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک استثنائی صورت ہے قاضی جیسے الفاظ کے اعراب سے۔ شرط یہاں یہ ہے، اور یہ شرط چاہے قاضی جیسے الفاظ ہو وہاں بھی یہی حالت ہے، جمع مضاف نہ ہو، یعنی جو جمع منتہل جموں کا لفظ ہے یہ مضاف نہ بن رہا ہو۔ اگر مضاف بن رہا ہوگا جیسے موالیکم، اب آپ یہاں یا کو حذف نہیں کریں گے۔ اسی طرح الف لام حرف تعریف بھی داخل نہ ہوا ہو اس پہ، اگر الف لام داخل ہو گیا جیسے الموالی، تو تب بھی یا کو آپ حذف نہیں کرتے۔ تو یہ قاعدہ اتنا ہی ہے کہ یا جمع منتہل جموں کے آخر میں آئے حالت رفع اور جر میں اس کو ہم حذف کرتے ہیں، اور اس کے بدلے ما قبل والے حرف کو تنوین دے دیتے ہیں، اور تنوین دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالن۔
شرط یہی ہے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو، مضاف ہوگی تو ہم حذف نہیں کریں گے موالیکم کی طرح، اور اسی طرح الف لام حرف تعریف بھی اس پر داخل نہ ہو، اگر داخل ہوگا تب بھی یا حذف نہیں ہوگی جیسے الموالی۔ حالت نصب جو ہے یہ بالکل اسی طرح سمجھے جیسے نحو میں ہم نے اعراب پڑھا تھا۔ حالت نصب میں قاضی کا اعراب کیا تھا جی؟ جی حالت قاضیہ نصب میں فتح لفظی تھا، حالت نصب میں کیا تھا جی؟ فتح لفظی تھا، اب قاضیہ پڑھتے تھے، تو یہاں بھی بالکل اسی طرح ہی پڑھیں گے، لیا لیا، کیا پڑھیں گے؟ لیا لیا، غواشیہ، موالیا۔ اچھا، وہ جو استثناء کیا تھا انہوں نے مضاف اور الف لام کا، وہ فائدے کے طور پر اس کو بیان کر دیا۔ اگر جمع منتہی الجمع مضاف ہو یا اس پر الف لام حرف تعریف، اس پر ڈبل آ گیا، ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے، یا اس پر الف لام حرف تعریف داخل ہو تو یا باقی رہے گی جیسے الموالی اور موالی۔ یہ تھا قاعدے کا خلاصہ، اور یہ جمع منتہی الجموع کے سیغے کے ساتھ یہ قاعدہ خاص ہے۔ دعیا کا قاعدہ، یہ اسم تفضیل کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، اور فعلا کا وزن جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ فعلا اسمی، یاد رکھیں ایک لفظ ہوتا ہے اسم، جیسے رجل کا لفظ ہے، رجل ہے، یہاں اسمی کا مطلب کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ یہاں اسمی کا مطلب پراپر ناؤن یعنی کسی مخصوص بندے کا نام مراد نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کا نام، جیسے رجل ہے، اب یہ کسی بھی آدمی کو ہم رجل کہہ سکتے ہیں، تو یہ پراپر ناؤن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی فعلا کا لفظ ہو اور اسی طرح وہ کسی چیز کا نام ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں اس لام کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے فعلا کے وزن میں، تو اہل عرب اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور یہ یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے دعوا کا لفظ ہے، یہ فعلا کا وزن ہے۔ جمہور جو ہے وہ نیچے حاشیے میں بات آئی ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ اسم تفضیل کو بھی وہ اس میں شامل کرتے ہیں، چاہے وہ صفتی بھی کیوں نہ ہو۔ اب صفتی کیا ہوتا ہے؟ اسمی کے مقابلے میں صفت آتا ہے جو کسی یعنی اسم کی بطور صفت کے ہم اس کو بیان کر سکیں۔ تو بہرحال اسم تفضیل کو بھی اسی قاعدے میں جمہور فٹ کرتے ہیں کہ اسم تفضیل میں بھی جب فعلا کا وزن آئے گا، وہ دعوا ہے، واو آئے گی، تو اس کو واو کو یا سے بدل دیں گے، دعیا۔ یہ اسی وزن کے ساتھ خاص ہے، یہ اتنا عمومی قاعدہ نہیں ہے، بہرحال اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ نیچے دیکھیں، اسم تفضیل اسی اسم کے حکم میں ہے، حالانکہ اسم تفضیل کس لیے ہوتا ہے؟ صفت بیان کرنے کے لیے۔ کیا کس لیے ہوتا ہے جی؟ اسم تفضیل کس لیے ہوتا ہے جی؟ صفت بیان کرنے کے لیے، وہ کسی کا نام نہیں ہوتا۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جیسے اکبر کا لفظ ہے، اب اکبر اگر تو کسی کا نام رکھ دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ کبر سے ہو، بڑے ہونے سے ہو، تو اس صورت میں اکبر بطور صفت کے استعمال ہوگا۔ اکبر کیا ہوگا جی؟ بطور صفت کے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی اور لفظ لے لیں، کوئی بھی اسمع کا لفظ ہے، تو جب ہم سماع اس سے مراد لیں گے تو یہ بطور صفت کے استعمال ہوگا۔ تو خیر، اسم تفضیل کا مقصد تو صفت کے طور پر لفظ کو بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو فعلا کا وزن اسم تفضیل کا مؤنث کا وزن ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم تفضیل کا جو مؤنث کا وزن ہے وہ بھی اسی اسم کے حکم میں ہے۔ فعلا اسمی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسم تفضیل کا فعلا آتا ہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہے، یعنی اسم کے اندر شمار کر کے اس میں بھی یہی قاعدہ لگائیں گے۔ تو دعوا اگر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہو تب بھی اس پہ قاعدہ یہی لگے گا، دعیا پڑھیں گے، اور اگر یہ اسم تفضیل کا نہ ہو اور بلکہ اسم ہو، کسی چیز کا نام ہو، تب بھی اس پہ یہی قاعدہ لگے گا۔ نیز یہی جمہور کا مذہب ہے، چونکہ جبکہ بعض ناویوں نے اسم تفضیل کو فعلا صفتی کہا ہے، فعلا صفتی کہا ہے، اور فعلا صفتی کہہ کر اس کو اس پر قاعدہ نہیں لگایا۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گیا جی؟ تقوا کا قاعدہ، اگلا قاعدہ ہے تقوا۔ کہتے جو یا
فعلا اسمی کے لام کلمہ کے مقابلے میں، اسمی کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی کہ اسمی سے مراد کسی بھی چیز کا نام، اور وہ فعلا کے وزن پہ ہو اور یا لام کلمہ کے مقابلے میں آئے تو اس یا کو واو سے بدلنا ضروری ہوتا ہے، جیسے تک یا، اب تک یا سے کیا بنے گا؟ تقوا، تو تقوا میں یاد رکھیں یہ واو یا سے تبدیل شدہ ہے۔ یہ جو آگے جتنے بھی قواعد ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ اتنا عمومی نہیں ہے کہ ہر جگہ اپلائی ہو، انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً یا ان سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ خاص ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے قاعدے چند دیکھے، جو صورتحال جو اسٹیٹمنٹ جہاں بھی فٹ ہوگی تو وہ قاعدہ وہاں اپلائی ہوتا ہے۔ جی آگے دیکھیں رخا یا ہراوا کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ بھی جمع منتہی الجموع کے ساتھ خاص ہے۔ تو جمع منتہی الجموع کے دو قاعدے آپ نے دیکھے، ایک دیکھا یعنی اس میں غواشی جیسے الفاظ ہے، اور اس میں رخایا، یہ اصل میں رخائیو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خطائیو، خطایا، ہرائیو، تو یہ اس طرح کے الفاظ جو کہ وہی وزن جمع منتہی الجموع کا بنتا ہے اس وزن پر آ رہے ہیں، اس سے متعلق یہ قاعدہ ہے۔ دیکھیں جی، جو حمزہ زائدہ جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد آئے، اس کو ذرا الگ الگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حمزہ آئے اور وہ ہو بھی زائدہ۔ حمزہ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ فاعین لام کلمہ کے مقابلے میں کسی کے مقابلے میں بھی نہ آئے۔ جمع منتہی الجموع یہ تو ٹھیک ہے، جمع منتہی الجموع کا وزن ہوتا ہے پہلے حرف پہ زبر، دوسرے حرف پہ زبر، تیسرے پہ الف، اور چوتھے میں یعنی اس کے بعد دو حرف ہوں گے یا تین ہوں گے، بہرحال دو کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، تو اگر دو ہیں تو پہلے کے نیچے زیر اور دوسرے کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق۔ تو اب حمزہ زائدہ جو ہے وہ اس جگہ پہ الف کے بعد آئے اور وہ ہو بھی زائدہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہ آئے، تو اس کو تین صورتوں میں یا مفتوحہ سے اور ایک صورت میں واو مفتوحہ سے بدلنا ضروری ہے۔ یا سے بدلنے کی تین صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ مفرد اس کا محموز اللام ہو، یعنی خود تو وہ جمع کا لفظ ہے لیکن اس کا جو مفرد ہے وہ محموز اللام ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، خطیئتن کا لفظ ہے، فعیلتن، اس کا جو وزن بنتا ہے فعیلتن، اس میں آپ غور کریں لام کلمہ کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو مفرد محموز اللام ہے، مفرد کیا ہے جی؟ محموز اللام ہے، یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے۔ اب اس کی جمع جب بناتے ہیں وہ آتی ہے خطائیو، کیا آتی ہے جی؟ جی بولے جی، خطائیو، فعائلو، لفظ کیا بنے گا؟ فعائلو، حمزہ زائد ہے اور الف جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد ہے اور اس کا مفرد محموز اللام ہے، تو اس صورت میں اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا، خطا یایو ہو گیا۔ خطا یایو میں پہلی یا پر یعنی دوسری یا پر قالا والا قاعدہ لگا تو اس کو الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا خطا یا۔ چلے اگلا حصہ کہ جس میں ہم جمع منتہی الجموع میں حمزہ زائدہ آئے الف کے بعد آئے تو اس کو یا سے بدلتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مفرد اس کا ناقص سے یائی ہو، یہاں مفرد محموز اللام ہے، اب دوسری صورت میں مفرد اس کا کیا ہو؟ ناقص سے یائی، جیسے اس کی مثال ہے قضیتن، یہ واحد ہے، یہ اصل میں تھا قضیتن، قضا، قضا یا قضی سے ہے نا، قضیتن، فعیلتن، وہی وزن۔ آپ اس میں دیکھیں مفرد اس کا ناقص یائی ہے، یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں یا ہے تو ناقص یائی ہوا۔ اس کی جمع ہے قضائیو، تو یہاں بھی حمزہ زائدہ آ رہا ہے، فعائلو کا ہی وزن ہے، حمزہ زائدہ ہے اور الف کے بعد ہے تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا قضا یایو، اور پھر وہی دوسری یا پر قال والا قاعدہ اپلائی ہوا، الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا قضا یا۔ تیسری صورت جس میں ہم حمزہ زائدہ کو
جمع منتہا الجموع کے اندر جو حمزہ آتا ہے اس کو یا سے بدلتے ہیں، وہ یہ کہ مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے تبدیل شدہ ہو، بدلی ہوئی ہو۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، رخیتن، اصل میں تھا رخیوتن، یہ لکھا ہوا ہے فعیلتن۔ آپ اس میں غور کریں، لام کلمہ کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے زائد، سوری زائد کہہ رہا ہوں، لام کلمہ کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے وہ واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب واو آ رہا ہے تو یہ کیا بنا؟ ناقص واوی۔ اور پھر اس پہ کون سا قاعدہ لگا تو یہ رخیتن بنا؟ کوئی بتائے گا؟ آسان ہے ویسے، ذرا سوچ کے بتا سکتے ہیں آپ لوگ۔ جی کون سا قاعدہ لگا؟ جی علماء کرام، پتا نہیں نا کون سا؟ جی آواز نہیں آئی خالد بھائی۔ سید سید اپنے پہلے جی جی جی، صحیح صحیح پہنچے آپ، سیدن والا قاعدہ، ماشاء اللہ۔ بالکل اسی طرح یہ دیکھیں نا، پیچھے ہم مرزوین کا پڑھ کے آ گئے ہیں، اور بھی اسی طرح۔ تو یہ رخیوتن بالکل وہی سچویشن ہے، دو یعنی یا اور واؤ کٹھے ہو گئے اور ان میں ایک ساکن ہے، تو واؤ کو یا کریں اور یا کا یا میں ادغام کر دیں، تو سیدن والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، تو رخیتن بن گیا۔ خیر ہمارا جو یہاں مقصد ہے وہ یہ کہ رخائیو کا لفظ ہے، اس کی جو یعنی مفرد ہے وہ ہے رخیتن، اصل میں رخیوتن ہے، فعیلتن، ناقص واوی ہے اور اس کی واو یا سے تبدیل شدہ ہے۔ تو اس صورت میں ہم جب اس کی جمع کو دیکھیں گے رخائیو، تو حمزہ زائدہ کو ہم یا مفتوحہ سے بدلیں گے رخا یایو، اور پھر یہ تعلیل کے بعد یعنی قالا والا قاعدہ اپلائی ہوگا آخری یا پہ، تو یہ رخا یا ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، واو سے بدلنے کی صورت بھی یہی ہے کہ اس کا مفرد ناقص واوی ہو، لیکن شرط یہ کہ واو یا سے بدلی ہوئی نہ ہو۔ وہاں تو چلے سید ان کا قاعدہ اپلائی ہو گیا تھا، اس لیے واو یا سے تبدیل ہو گئی تھی، لیکن حراوت ان کا جو لفظ ہے، اب یہاں کوئی قاعدہ ہمارے پاس نہیں ہے جو حراوت ان میں واو کو یا سے تبدیل کر دے، تو یہ اپنی اصلی حالت میں ہے، تو اس میں فعالتن کا وزن ہے۔ حراوت ان کا وزن کون سا ہے جی؟ فعالتن۔ اس میں لام کلمہ کے مقابلے میں واو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ ناقص واوی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واو یعنی یا سے تبدیل نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی قاعدہ ہی نہیں لگ رہا۔ جب ہم اس کے جمع منتہا الجموع کی طرف جاتے ہیں تو جمع منتہا الجموع ہے ہرائیو، ہرائیو۔ تو اس ہرائیو کو ہم کیا کریں گے؟ بولیں جی۔ یا مفتوحہ سے نہیں بدلیں گے بلکہ واو مفتوحہ سے بدلیں گے، ہرا وایو، اور ہرا وایو کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ہرا وا ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ہم نے ایک قاعدہ محموز کے اندر بھی پڑھا تھا، اور ایک میں دیکھ لوں، وہ بھی یہ تقریباً اسی سے ریلیٹ تھا۔ نہیں اس میں نہیں ہے تو پھر یا صحیح کے قواعد میں ہوگا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، ایک منٹ مجھے دے دیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، شرائفو کا قاعدہ۔ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو لفظ آپ نے دیکھا تھا نا خطیئتن، اس کا تو چلیں یا جو ہے مفرد میں جو حرف علت جمع منتہا الجموع کے الف کے بعد ہے اور مفرد میں مدہ زائدہ ہو، مفرد میں مدہ زائدہ ہو، وہ حمزہ سے بدلنا ضروری ہوتا ہے۔
تو خطیاتن میں یہ یا جو تھی نا مدہ زائدہ تھی، جب ہم اس کی جمع منتہا الجموع پہ لے کے جاتے ہیں تو یہی یا حمزہ سے بدل جاتی ہے، خطائیو خطائیو۔ رسالتن کی جمع رسائل، عجوزن کی جمع عجاوز سے عجائز، شریفتن کی جمع شرائف سے شرائف۔ بالکل اسی طرح اگر آپ خطیتن کے بعد ایک لفظ ہم نے دیکھا رخیتن، یہ رخیوتن تھا، تو جب آپ رخیتن کو دیکھیں یا رخیوتن کو دیکھیں، اس کی جب آپ جمع منتہا الجموع بناتے ہیں تو جمع منتہا الجموع میں یہ جو یا ہے تیسرے نمبر پر، اس کو ہم حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ را اور خا کو تو ظاہر زبر دی اور اس کے بعد الف لائے، رخا ہو گیا، اور تیسرے نمبر پر یا آ رہی ہے تو یہ کس سے بدل جائے گی؟ حمزہ سے، تو لفظ بن جائے گا رخا ایو، رخا۔ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں لایا ہوں آپ کو کہ یہ جو خطا ایو بنا، رخا ایو بنا، یہ حمزہ کہاں سے آیا؟ یہ حمزہ اس قاعدے کے تھرو آیا، یہ جو 7 نمبر ہم نے قاعدہ شرائف والا پڑھا تھا۔ خیر، آپ اس کو یعنی یہ جو حمزہ ہم خطائیو میں یا رخائیو میں حمزہ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ اس سے ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ لیں جی، یہ ہمارا قاعدہ رخایا اور ہراوا کا قاعدہ پورا ہوا۔ آخری 2 قاعدے ہیں، بالکل سمپل ہے۔ المتعالی کا قاعدہ، یہ جوازی قاعدے ہیں دونوں ہی، اس کو یعنی ان کی اپلیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم کے لام کلمہ میں یا آ جائے تو اس کو حالت رفع و جر میں حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے المتعالی، اس کو آپ المتعالی بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اہل عرب کرتے ہیں کبھی کبھار، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نبغی اور یدعو کا قاعدہ، یہاں یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ استثناء ہے۔ عام روٹین میں ہم حرف علت کو حذف تو کرتے ہیں حالت جزم کے اندر، اس میں حذف کرتے ہیں جی حالت جزم میں، لیکن یہ جو قاعدہ ہے یہ بعض اوقات جب فعل کے لام کلمہ میں واو یا یا آئے تو اس کو حالت رفع میں حذف کرنا جائز ہے، جیسے نبغی سے نبغی، یدعو یدعو سے یدعو، تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ عام روٹین میں قاعدہ وہی ہے جو آپ تفصیل سے حالت جزم کا پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق آپ کو بتائے گا کہ یہاں حالت جزم نہیں ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جی سیاق و سباق سے۔ اگر مثال کے ہر حروف جزم میں سے یا حالت جزم میں کوئی حالت نظر آ رہی ہے آپ کو سیاق و سباق سے، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہاں جو حرف علت حذف ہوا ہے وہ جزم کی حالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تو یعنی آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ نبغی اور یدعو میں بھی اگر ہم حرف علت کو حذف کر دیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت جزم کی وجہ سے حذف ہوا ہے یا ویسے ہی حذف ہوا ہے؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو جزم کی حالت نظر آئے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہاں جزم کی وجہ سے حرف علت حذف ہوا ہے، اور اگر حالت جزم سیاق و سباق میں یا کوئی حروف جزم میں سے نہ آئے نظر تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جوازی قاعدہ یہ والا اپلائی ہوا ہے۔ تو لے جی، یہ ناقص کے چند قواعد تھے جو آپ نے دیکھے، ان میں میں پھر ایک مرتبہ آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں کہ جو قواعد آپ اس کو اس لحاظ سے بھی یاد رکھیں کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ لفیف میں بھی، ان کو آپ نوٹ کر لیں، صرف نام نوٹ کر لیں۔ ایک تو میں نے جیسے کہا کہ یہ جتنے بھی اس پیج پہ قاعدے ہیں، یہ 12 نمبر تو جمع منتہا الجموع سے متعلق ہے، اور رخا یا ہراوا یہ اس طرح کے جو الفاظ یہ بھی انہی یعنی جمع منتہا الجموع کے قاعدے سے، یہ اس کا عام استعمال نہیں ہے۔ البتہ یہ جو لم یدعو اور ادعو کا قاعدہ ہے، حالت جزم کا قاعدہ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اور 9 اور 10 قاعدہ جو ہے نا، یہ میں نے کہا کہ اس کی شروع کی سٹیٹمنٹ انہی الفاظ سے خاص ہے، البتہ اگلی جتنی بھی تعلیل ہے وہ ساری آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ عدل اور تبنن کی بھی اسی طرح شروع کی سٹیٹمنٹ آپ کے لیے نئی ہے، لیکن باقی ساری تعلیل آپ پہلے قواعد کی روشنی میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ خیر، ایک قاعدہ آپ نے لم یدعو ادعو حالت جزم کا قاعدہ، 7 نمبر قاعدہ ہے یدعا کا، یہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح دعیہ، داعیت، اور پھر یدعو اور یرمی القاضی، یہ چند قاعدے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کو بار بار نظر بھی آئیں گے آگے۔ اچھا جی،
اس کے بعد دعا یدعو کی گردان کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی، ماضی اور مضارع کی، امید ہے آپ نے یاد کی ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا تعلیلات کی طرف آگے بڑھوں، پھر ہم واپس آئیں گے گردان کی طرف۔ لیں جی، یہ تعلیلات کا حصہ ہے۔ دعاؤن سب سے پہلے مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ہے، ناقص واوی ہے، اصل میں دعاون تھا، بروزن فعالن۔ واو الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی ہے، تو اس کو دعاؤن اور بکاؤن کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا، تو یہ لفظ دعاون سے دعاؤن ہو گیا۔ اور اسی طرح بکاؤن کی بھی تعلیل آپ کر سکتے ہیں۔ دعا اصل میں دعاوا تھا، بروزن فعال، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا، تو دعا ہو گیا۔ دعو، یہ ہم اگرچہ پہلے بھی کر چکے ہیں، میں دوبارہ دہرا دوں، اصل میں دعو تھا، بروزن فعالو، واو متحرک، ما قبل مفتوح، قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا، تو دعاو ہو گیا۔ دعو سے دعاو، دعاو میں دو ساکن کٹھے ہو گئے، الف اور واو، پہلا ساکن مدہ ہے، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا، تو دعو ہو گیا۔ دعت، یہ اصل میں دعوت، صیغہ واحد مونث غائب ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے لیے مشکل نہیں۔ بر وزن فعالت، واو متحرک، ما قبل مفتوح، قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا، تو دعات ہو گیا۔ اجتماع ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ ہے، اس قاعدے سے حذف کیا، تو دعات۔ دعاتا، اصل میں دعاوتا، بر وزن فعالتا، واو متحرک، ما قبل مفتوح، قال با کے قاعدے سے الف سے بدلا، تو دعاتا۔ اب چونکہ تا حقیقتاً ساکن ہے، اس کا فتح الف کی وجہ سے عارضی ہے، اس لیے اجتماع ساکنین ہم تصور کریں گے کہ اس میں بھی اجتماع ساکنین ہوا، ایک الف میں اور ایک تا کے، پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیا اجتماع ساکنین کے قاعدے سے، تو دعاتا ہو گیا۔ یہ بھی ماضی کے الفاظ کی تعلیل ہے۔ دعونا، اس سے اگلا سیگا دعونا، کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، دعوتا دعوتما الی آخری، پوری گردان میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آ جائیں ماضی مجہول میں، دعیا، یہ بھی قاعدہ ہم نے پڑھا، اور یہ بھی بار بار آگے آئے گا، مختلف الفاظ میں ریپیٹ ہوتا۔ فعل ماضی مثبت مجہول ہے، دعیوا، بر وزن فعیلا، واو متحرک، لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ہوئی ہے اور ما قبل مکسور ہے، تو اس کو دعیا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا۔ واو متحرک ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور ما قبل مکسور ہے، تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو یا سے بدل دیا۔ دعو، اصل میں دعیو تھا، دعو اصل میں دعیو، سیگا جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد باب ناصر ناقص واو، واو متحرک ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ہے اور ما قبل مکسور ہے، تو پہلا تو کام دعیہ کے قاعدے سے یا سے بدلا، دعیو، لام کلمہ کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، یرمی القاضی کے قاعدے سے ہم نے یا کو ساکن کیا، تو دعیو، اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ ہے، اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا، دعیو۔ اب یہ دعو والا قاعدہ لگا، جس میں واو جمع سے پہلے کسرہ آ گیا ہے، تو ہم اس کو میعاد والے قاعدے کے تحت یا سے تو نہیں بدلیں گے، بلکہ ہم اس کسرہ کو ہی پیش سے بدل دیں گے، دعو کے قاعدے سے، یعنی دعیو سے دعو ہو جائے گا۔ آپ مجھے روک سکتے ہیں جہاں آپ کو چیز سمجھ نہ آئے۔ دعینا، دعینا اصل میں دعیونا تھا، میعاد والا قاعدہ لگا تو دعینا ہو گیا۔ یدعو، یدعو تھا، اور یدعو والے قاعدے سے لام کلمہ کے مقابلے میں واو مضموم بعد واقع ہوئی، تو یدعو اور تدعینا کے قاعدے سے ساکن کیا، تو یدعو۔ یدعونا اصل میں یدعوونا تھا، یدعوونا یفعلونا، تو پہلا کام یہ کیا کہ واو مضموم ضمہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یدعو کے قاعدے سے ساکن کیا، یدعو کا قاعدہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یدعونا ہو گیا، اجتماع ساکنین، پہلا ساکن مدہ، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا، یدعونا، اور یہی تعلیل تدعونا کی ہے، اتدعون بعلم وتذرون احسن الخالقین۔ اتدعون اصل میں کیا تھا، تدعوون، کیا تھا، تدعوون، پہلا قاعدہ یدعو والا لگا، ترتیب ذہن میں رکھیں، تو واو ساکن ہو گیا، تو دو ساکن کٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ہے، تو ایک کو حذف کر دیا، تدعون ہو گیا۔ تدعینا، تدعینا سیگا واحد مونس حاضر ہے، فعل مضارع مثبت معلوم، تدعوین تھا اصل میں، تفعلینا، پہلے تو لام کلمہ کے مقابلے واو مکسور ہے ضمہ کے بعد ہے، تو اس کو یدعو کے قاعدے سے، تدعینا کے قاعدے سے ساکن کیا، تو تدعوینا، تدعوینا ہو گیا۔ اجتماع ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ ہے، تو واو کو حذف کیا، تدعوینا، تدعوینا۔
اب یہ جو یا ہے یہ واحد مونس حاضر کے صیغے کی ہے. اب اس میں ہمیں اگر چاہیں تو یو سرو والا قاعدہ اپلائی ہو سکتا ہے. یو سرو یا ساکن ہے غیر مدغم ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یو سرو کی طرح اس کو تدعون میں بدل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس یا کو واو سے بدلیں گے تو پیچھے جو تدعون ابھی میں نے صیغہ بتایا اس کے ساتھ اس کا التباس لازم آئے گا اور کوئی سمجھ نہیں پا سکے گا کہ بھئی یہ واحد مونث حاضر کا صیغہ ہے یا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس وجہ سے اہل عرب کیا کرتے ہیں تدعینا سے اس یا واحد مونث حاضر والی جو ہے اس سے پچھلے حرف کو زیر دے دیتے ہیں تو تدعینا ہو جاتا ہے. یدعا کا قاعدہ. اب مضارع مجہول کی طرف آ جائیں. یدعا صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع مثبت مجہول ہے باب ناصرہ ناقص. یدعو تھا یفعل واو لام کلمہ کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور ما قبل بھی مفتوح ہے تو یدعا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا یدعایو ہو گیا. اب یا متحرک ما قبل مفتوح قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یدعا ہو گیا. اور میں نے وجہ بتا دی کہ یہاں واو کو یا سے پہلے بدلنا ہے پھر قاعدہ لگانا ہے کیونکہ اگلی ساری گردان میں آپ کو یہ یا سے تبدیل کرتا ہوا یعنی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں. یدعیانی. یدعیانی صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے. یدعوانی تھا تو لام کلمہ کے مقابلے میں واو تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی ہے ما قبل مفتوح ہے یدعا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا یدعیانی. یہاں قال والا قاعدہ نہیں اپلائی ہو سکتا اس لیے کہ اس کے بعد تثنیہ کا الف ہے اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پہ رہے گی. یدعونا یہ اصل میں یدعونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع مثبت مجہول ہے. یدعونا پہ پہلے یدعا کا قاعدہ لگا تو یدعیونا ہو گیا. یدعیونا میں یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے قال با کے قاعدے سے الف سے بدلا تو یدعاونا اجتماع ساکنین ہوا پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو حذف کیا یدعونا ہو گیا. تو یدعونا اور یہی تعلیل صیغہ جمع مذکر حاضر یدعونا میں بھی ہوگی. یدعینا یدعینا اصل میں یدعونا تھا. کیا تھا؟ یدعونا. یفعلنا واو لام کلمہ کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی ما قبل مفتوح ہے تو اس کو یدعا کے قاعدے سے یا سے بدلا تو یدعینا ہو گیا. تدعینا بالکل یہ یعنی صیغہ تو ایک جیسا دیکھتے لیکن اصل میں تھا تدعوینا. تدعوینا واو لام کلمہ کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی تو یدعا کے قاعدے سے. اب دیکھ رہے ہیں یدعا کا قاعدہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تدعینا ہو گیا. یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدلا تو تدعینا یعنی جو پہلی یا ہے جو متحرک ہے اس کو ہم نے الف سے بدلا تدعینا اجتماع ساکنین ہوا اس کے قاعدے سے ہم نے الف کو حذف کر دیا مدہ کو تو تدعینا بن گیا. آگے بالکل آسان ہے. لم یدعو اصل میں یدعو تھا حرف جازم داخل ہونے کی وجہ سے واو کو حذف کیا لم یدعو ہو گیا. لم یدعا میں بھی بالکل یہی سین ہے. یدعا تھا حرف جازم داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے الف کو حذف کیا تو لم یدعا ہو گیا. لیدعون یہ فعل مستقبل مؤکد بالام منون تاکہ ثقیلہ کی گردان پہ آ گئے ہیں. اس سے پیچھے کی گردانوں میں جو تعلیلات ہوتی تھیں وہ ریپیٹ نہیں کر رہے جو نئی تعلیل ہے اس کو بیان کر رہے. لیدعون لیفعلن لینصرن کی طرح یہ یدعو سے بناتے ہیں شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لایا تو لیدعون ہو گیا کیونکہ نون تاکید اپنے ماقبل کو مفتوح بناتا ہے اس لیے واو کو فتح دیا تو لیدعون ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جیسے لینصرن. آگے دیکھیں لیدعون یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے. لیدعون لیدعوانی لیدعون تو اصل میں لیدعون تھا. لفظ کیا تھا؟ لیدعون. لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اصل اس کے اعتبار سے کہ جب مضارع میں جاتے ہیں تو مضارع میں صیغہ بنتا ہے تعلیل کے بعد یدعون. یدعون میں ہم نے کیا کیا شروع میں لام تاکید لائے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے تو آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا تو باقی بچا لیدعون لیفعون. اجتماع ساکنین ہوا پہلا ساکن واو کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو لیدعون. تو گردان کا خلاصہ یہ ہوا پہلے تین صیغوں میں لیدعون لیدعوانی لیدعون پھر اسی طرح لتدعون لتدعوانی لیدعونانی لیدعونانی اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. آگے دیکھیں واضح رہے کہ لام کلمہ کا واو مضارع میں پہلے ہی ساکت ہو گیا تھا. لام کلمہ میں جو واو ہے یہ مضارع میں چونکہ پہلے سے گر گیا ہے
وہ اس کی وجہ اجتماع ساکنین ہے۔ اسی طرح لتدعن جمع مذکر حاضر کی تعلیل ہوتی ہے، لتدعن، لتدعن سیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، فعل مستقبل بالا منون تاکید ثقیلہ ہے، ثلاثی مجرد پہ۔ تدعینا، اس کو تدعینا سے بناتے ہیں۔ تدعینا کون سا سیغہ تھا جی؟ تدعوینا تھا، تدعوینا، تنصرینا، تو تدعوینا سے ہم نے تدعینا بنایا تھا۔ اب ڈائریکٹ اس سے پہلے مستقبل کی گردان، شروع میں ہم لام لگائیں گے، اور جب یعنی نون ثقیلہ لگانے سے پہلے یہ نون اعرابی گر جائے گا، تو اس لفظ بن جائے گا لتدعین، نون ثقیلہ اور یہ دو ساکن کٹھے ہو گئے، تو اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم یا کو حذف کریں گے تو بن جائے گا لتدعین۔ تو یہ تعلیل تھی فعل مستقبل کے صیغوں کی۔ آگے آئیں، لیدعون تھا، تو اس میں یدعا والے قاعدے سے واو کو یا کیا تو لیدعین ہو، اور باقی اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اسی طرح ہی یہ لفظ آ گیا لیدعین۔ چونکہ الف یدعا تھا نا، تو الف تو ظاہر ہے اس پہ حرکت آ نہیں سکتی، تو اس کو یا کی طرف لوٹا کر، اپنی اصل کی طرف لوٹا کر زبر دے دیں۔ لیدعون، یہ دلچسپ ہے، اصل میں یدعون سے اس کو بنایا، یدعون سے، یدعون، جب یدعون سے تعلیلات کی تو بنا یدعون۔ یدعون میں آپ جب اس کو فعل مستقبل مؤکد بلام منون تک ثقیلہ کی طرف لے جاتے ہیں تو لام شروع میں لگاتے ہیں اور یہ نون حذف ہو جاتا ہے، تو لفظ بن جاتا ہے لیدعون، کیا لفظ بن جاتا ہے؟ لیدعون۔ یہاں اجتماع ساکنین ہوا، اور یہ ایک صورت تھی کہ پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ ہے، یہاں پہلا دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اگر پہلا ساکن مدہ ہوتا، مدہ کب ہوتا ہے واو؟ جب اس سے خود ساکن اور اس سے پچھلے حرف پہ پیش ہو، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے حرف پہ زبر ہے، تو پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ ہے، تو اجتماع ساکنین کا قاعدہ اس صورت میں یہ کہتا تھا کہ سرے سے واو کو حذف کرنے کے بجائے واو کو ہی ضمہ دے دو، تو لیدعون سے یہ بن جائے گا لیدعون۔ یہ وہ ایک ہم نے اجتماع ساکنین کے قاعدے میں ایک شک یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ ہو تو اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ضمہ سے بدل دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ادعو، ادعو میں وہی لم یدعو والا قاعدہ لگا، یہ کوئی مشکل نہیں۔ داعن، اصل میں داعیون تھا، یہ دیکھنے والی بات ہے، داعیون تھا، پہلا قاعدہ دعیہ والا لگا تو واو متحرک ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ماقبل مکسور ہے، تو یا دعیہ کے قاعدے سے یا سے بدلا تو داعیون ہو گیا۔ لام کلمہ کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو یعنی داعیون یرمی القاضی والے قاعدے سے ہم نے یا کو کے ضمہ کو حذف کیا، تو یعنی داعین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ تعلیلات پہلے میں کروا چکا ہوں۔ داعین میں اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ہم نے یا کو حذف کیا تو داعین ہو گیا۔ داعیانی، داعیوانی تھا، وہی دعیہ والا قاعدہ لگا، داعیانی ہو گیا۔ داعون اصل میں داعیون تھا، یہ پہلے ہم کر چکے ہیں، داعیون میں دعیہ والا قاعدہ لگا داعیون، اور پھر اس کے بعد لام کلمہ کے مقابلے میں یا مضموم ہے کسرہ کے بعد یرمی قاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو داعیون ہو گیا۔ اجتماع ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ ہے تو ہم نے یعنی یا کو حذف کیا تو داعیون ہو گیا۔ داعیون میں میعاد کا قاعدہ تو یہ کہتا تھا کہ اس کو سرے سے یا سے بدل دو، اگر یا سے بدلتے ہیں تو پھر داعینہ کی حالت کے ساتھ التباس لازم آتا ہے، حالانکہ داعینہ حالت جر ہے، تو ہم اہل عرب کیا کرتے ہیں کہ واو جمع سے پہلے کسرہ آ جائے تو سرے سے کسرہ کو ہی ضمہ دے دینا ہے، اس کو واو کو یا سے نہیں بدلنا۔ دعو کے قاعدے سے داعون ہو گیا۔ دعاتن، یہ صیغہ جمع مذکر مکسر ہے، اسم فاعل کے اندر ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ۔ دعاوتن، دعاوتن ویسے فعالتن، ٹھیک ہے، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو دعاتن۔ دعاؤن، یہ دعاون تھا، واو الف زائد، یہ دعاؤن والا قاعدہ ہے نا، اس پہ اپلائی ہوا تو دعاؤن ہو گیا۔ دعان، یہ دعان اصل میں دعاون تھا، دعاون میں فعالن کے وزن میں اگر لام کلمہ کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہو یا واو تو اس کو اور ماقبل مفتوح تو اس کو یدعا کے قاعدے سے ہم نے
یا سے بدل دیا تو دعایون ہو گیا. یا متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے، قال والے قاعدے سے اس کو الف سے بدلا تو یہ لفظ بن گیا دعان. جب دعان بنا اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ ہے، اس کو ہم نے اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا، دعان ہو گیا. دعیون یہ عیسیون کا بالکل ہے، عیسیون کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اسی کو آپ نے پڑھ لینا ہے. دعوون، پھر دعویون، پھر دعیون، پھر دعیون دعیون. یہ ساری چیز ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اس کو آپ وہاں عیسیون کے قاعدے میں آپ ریپیٹ کر لیں. ادعاون تھا، افعالن کا وزن ہے، واو الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں آئی ہے، تو دعاؤن اور بکاؤن کے قاعدے سے ہم نے اس کو حمزہ سے بدل دیا تو ادعاؤن ہو گیا. فائدہ، اسم فاعل جمع مذکر مکسر کا وزن فعالۃ بفتح الفاء ہے، لیکن یہ وزن ناقص میں فعالۃ بضم الفاء مستعمل ہے. اس کو ذرا دوبارہ نوٹ کر لیں. عام طور پر ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے ناصرۃ، کیا لفظ پڑھا ہوا ہے؟ فعالۃ. تو عام روٹین میں فعالۃ کا ہی وزن آتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ یہی وزن ناقص میں فا کے پیش کے ساتھ آتا ہے فعالۃ، اس لیے دعاتن ہم نے لفظ پڑھا. دواعین، یہ دواعین کا قاعدہ وہی ہے غواشین والا، لیکن اصل میں دواعیبو تھا. فواعیل واو متحرک ہے لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ماقبل مکسورہ دعیہ کے قاعدے سے یا سے بدلا دواعیو. اب یا جب جمع منتہا الجموع کے آخر میں واقع ہوئی تو غواشین کا قاعدہ لگا تو یہ دواعین ہو گیا. مدعوون، اصل میں مدعوون ہے، دو واو جمع ہوئے، پہلا ساکن پہلے واو کو مدن کے قاعدے سے دوسرے میں ادغام کیا تو مدعوون ہو گیا. یہ کوئی مشکل نہیں تھا. آگے دیکھیں. مدعن، اصل میں مدعون ہے، منصرن مفعلن کا وزن ہے، واو لام کلمہ کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہو اور ما قبل مفتوح ہو تو یدعا کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یا سے بدل دو مدعین. اب قالا والا قاعدہ لگا تو مدعان، اجتماع ساکنین ہوا تو مدعن. مداعین اصل میں مداعیبو تھا، مفاعیلو بالکل وہی ترتیب ہے جو آپ نے اوپر دواعین میں دیکھی ہے، بالکل وہی چیز ہے. مدعن، یہ مدعون تھا، مدعون تو بالکل وہی تعلیل ہے جو مدعن کی تعلیل اس میں ظرف کی. مدعاتن، مدعوتن تھا، اور واو لام کلمہ کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور ماقبل بھی مفتوح ہے تو پہلے یدعا کا قاعدہ اپلائی کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یدعا کا قاعدہ تو فعل کا تھا، لیکن وہ یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے جہاں جہاں اسٹیٹمنٹ. مدعایتن ہوا اور یا متحرک ماقبل مفتوح، اس کو ہم نے قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو مدعاتن. مدعاون تھا بروزن مفعالن، یعنی کہ دعاون کے قاعدے سے ہم نے اس واو کو حمزہ سے بدل. ادعابو تھا، قال یدعا کے قاعدے کی تعلیل ہوئی، یعنی ادعایو ہوا، پھر قال والا قاعدہ لگا تو ادعا ہو گیا. اداعین صیغہ جمع مذکر مکسر اسم تفضیل اداعیبو تھا، اداعیبو بالکل جمع منتہا الجموع مداعین، اور اسی طرح دواعین کی قاعدے کی تعلیل ہوئی. ادا عیبو سے ادا عیو اور پھر اداعین. دعیا، یہ دعوا دعیا والا قاعدہ لگا تو یہ دعیا ہو. لیں جی، میں نے دعا یدعو کی گردان کی جو تعلیلات تھیں وہ آپ کو تقریباً ساری کرائی ہیں. اب آپ نے اس گردان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. دعا یدعو کی گردان ماضی مضارع تو میں نے کروا دیا تھا، اب آپ اس پہ ان قواعد اور تعلیلات کی روشنی میں بقیہ گردان بھی آپ نے اس کو مکمل کرنی ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشن میں ایک تو یہ جو بقیہ تعلیلات رہ گئی ہیں یہ مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ناقص یائی کے چند ابواب ہیں ان کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کی تعلیلات کو بھی دیکھیں گے. کیونکہ یہ تعلیلات پڑھنا اس بنیاد پر ضروری ہے کہ کم از کم جو قواعد ہم نے پڑھ رکھے ہیں ان کی تعلیلات آپ کی تازہ ہو جاتی ہیں، وہ قواعد کی اپلیکیشن تازہ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلا سیشن بھی ناقص کے اوپر ہی ہوگا، اور ناقص کے جتنے بھی متعلقہ چیزیں ہیں خاص طور پہ ابواب ہیں میں کوشش کروں گا ہلکا پھلکا ان کا بھی ابواب کا بھی تذکرہ کر دوں، کم از کم ماضی مضارع کی حد تک آپ کو سولو کروا دوں. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی علماء کرام. لیں جی ثاقب صاحب، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ہفتے